وہ فراز نے کیا خوب کہا ہے کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ جناب اسپیکر، ایک بڑی عجیب بات ہے، اندرونی زبوں حالی کے شکار پاکستان کی اس کنڈیشن کے باوجود جب بھی کسی مسلمان ملک پر ایسا وقت آتا ہے جیسا کہ فلسطین پر آیا تو ان کی نظریں پاکستان کی طرف ضرور اٹھتی ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے، اور اس کی دو وجوہات ہیں جناب اسپیکر۔ ایک تو کہ مسلم ورلڈ میں یہ واحد کنٹری ہے جو کہ نیوکلیر پاور ہے، دوسرا 2018 میں اس ملک کو ایک ایسا لیڈر نصیب ہوا کہ جس نے بین الاقوامی سطح پر جو تحفظ ختم نبوت کا مقدمہ پیش کیا، اسلام فوبیا کے خلاف اپنا کیس پریزنٹ کیا، اور اتنے مؤثر طریقے سے پریزنٹ کیا کہ پوری امت مسلمہ کو یہ یقین ہو گیا کہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جس کے پاس نہ صرف یہ کہ نیوکلیر کیپیسٹی ہے بلکہ اب ایک غیرت مند لیڈر بھی ان کو میسر آ گیا ہے۔ انہیں یہ لگا کہ شاید پوری دنیا کے مسلمان جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی اب اشک شوئی ہو سکے گی، لیکن ان بیچاروں کو شاید نہیں پتا، انہیں نہیں پتا کہ اس ملک میں وہ واحد غیرت مند لیڈر جو تھا اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس غیرت مند لیڈر کی جگہ پر کچھ مختلف قسم کے لوگوں نے نہایت مختلف قسم کے لوگوں کو مسند اقتدار پر بٹھا دیا ہے، اور یہ جو نہایت مختلف قسم کے لوگ ہیں ان کے ذمے صرف امریکہ، اسرائیل اور بیرونی قوتوں کی بوٹ پالشنگ کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے۔ جناب عالی، میں اس فورم پر اس ہاؤس کے توسط سے نہ صرف اس ہاؤس کو بلکہ میں نیشنل اسمبلیز اور سینٹ میں بیٹھے ہوئے ٹریجری بینچز کے گیدڑوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب یہ بھرم اگر بن گیا ہے تو شیر کی کھالی اوڑھ لیں اور کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ دنیا میں ہمارا یہ بھرم قائم رہ سکے۔ سیکنڈلی جناب اسپیکر، میں آپ کی توجہ ایک اہم معاملے کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے جو ایوان کی کارروائی ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ۔ پچھلے دنوں خواتین عالمی یوم ایک قرارداد پیش کی گئی ٹریجری بینچز کی طرف سے۔ میری اطلاع کے مطابق ہمارے ریکارڈ میں یہ مینشن ہے کہ اس کو یونینیمسلی کیا گیا۔ آئی آبجیکٹ جناب اسپیکر، کیونکہ اس قرارداد کے متن میں اس کا جو پہلا ہاف تھا اس میں تو خواتین کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا تھا، وی ایکسپٹ، وی کانسینٹ، لیکن اس کے دوسرے حصے میں ایک ایسی کرپٹ اور نااہل خاتون کا مثال دی گئی تھی کہ جس کا نام سن کے تمام دنیا کی اور ہمارے ملک کی خواتین کے سر شرم سے جھک گئے تھے۔ یہ وہ خاتون ہے جو چوری شدہ مینڈیٹ کی بل پہ اس ایوان کی لیڈر بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جس نے اپنے باپ دادا اور سارے خاندان کے ساتھ مل کے اس پورے خاندان نے اربوں ڈالر اس ملک کا چوری کیا اور اس ملک سے باہر اپنی انڈسٹریل اسٹیٹس قائم کی، اور انہوں نے بڑے بزنس ٹائکون ہیں، یہ سارا چوری کا پیسہ ہے۔ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو پاکستان کے ذمہ جو قرضہ ہے دیٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا ایسٹس وچ دے آر ہولڈنگ ان لنڈن اور یو کے۔ جناب اسپیکر، اس بدترین مثال کو میں اس جو ریزولوشن ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو امینڈ کیا جائے، اس کو دوبارہ پیش کیا جائے تاکہ ہم اس کو اس کی صحیح شکل میں ریکارڈ کا حصہ بنا سکیں۔ تیسری بات جناب اسپیکر، وہ بجٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ 165 ارب پولیس کی ریفارم کے لیے رکھا، بڑی اچھی بات ہے۔ ایک ایسی فاشسٹ حکومت جو اپنے اپوننٹس کو پولیس اسٹیٹ بنا کے پولیس کے ذریعے کرش کرنا چاہتی ہے، ایسی گھٹیا سوچ کے مطابق اتنا بجٹ بہت مناسب ہے، آئی اپریشیٹ، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کائنڈلی اس میں 4-5 ارب کا اور اضافہ کر دیں۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ میرے حلقہ میں ایک پولیس اسٹیشن کے لیے کو 15-16 کروڑ روپے کی گرانٹ مختص کی گئی۔ ڈی پی او صاحب نے ایک پبلک پارک جو 20 سال سے پبلک پارک ہے، ایک غریبوں کی بستی میں بنا ہوا ہے جہاں عید کی نماز ادا ہوتی ہے ہر سال، انہوں نے پورے ضلع کی پولیس اکٹھی کر کے اس پارک پہ دھاوا بولا اور ایکسکویٹ کر کے زمین کھود ڈالی اور وہاں تھانے کی بنیاد رکھ دی، اور جب علاقہ کے مکینوں نے پروٹیسٹ کیا تو انہوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ جناب اسپیکر، یہ جو 4-5 ارب روپے ہیں، یہ اس بات کے لیے ان کو کہہ دیا جائے کہ چلو یار غریبوں کے حق پہ ڈاکہ مت ڈالو،
PTI के लोगों पर तशद्दुद कर लो, उनको टॉर्चर कर लो, कम से कम अगर उस इलाके के मकीनों को ऑक्सीजन मिल रही है उसको तो मत काटो। सर वाइंड अप करें। जनाब अली, मैं सबको वाइंड अप करता हूँ। मैं फाइनली अपने हल्के के मसाइल बहुत है, सिर्फ एक का जिक्र करूंगा, जैसे कि बहुत सारे इलाकों में हल्कों में है कि हमारे यहाँ हमारा जो पीने का पानी है उसका जितना नेटवर्क है वो अपनी 50 साल मियाद पूरी कर चुका है। अब गटरों का गंदा पानी मिक्स होकर लोगों के खुराक का हिस्सा बन रहा है। बराए मेहरबानी इसको इमरजेंट डिक्लेयर किया जाए और इस पर हंगामी इकदाम किए जाएं ताकि लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार ना हो, उन्हें पीने का साफ पानी मैसर आ सके। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी।